السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا فضل خاص ہوا کہ اس رب کریم نے ہم سب کو آج الکلیۃ الرشیدیہ ہندوپور کے سالانہ انعامی جلسے میں، جہاں تکمیل بخاری شریف بھی آج انشاءاللہ ہوگی، اس روح پرور پرنور باوقار مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ آج یہ علماء جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے لیے نہایت ہی خوشی کا دن ہے کہ 7-8 سال پہلے جو سفر انہوں نے شروع کیا تھا، آج یہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ ان سے زیادہ ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ ان کو تراشنے میں جیسی محنتیں انہوں نے کی تھی، تو وہ آج ماشاءاللہ کامیاب ہو چکے ہیں، ان کی محنتیں رنگ لائی ہیں۔ خصوصاً مدرسے کے جو اعوان و انصار ہیں، جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے جیسی بھی مدد کی ہے اور کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے۔ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو، اس مدرسے کے اعوان و انصار کو اللہ اجر جزیل عطا فرمائے۔ خصوصاً حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب السعودی، اللہ نے ان سے کتنا کام لیا۔ جماعت دوم میں ہمارے مدرسے میں آئے تھے، آج بھی وہ منظر یاد ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ علم حاصل کیا، اپنے اندر آپ نے صلاحیت پیدا کی، اپنے آبائی وطن میں آپ آئے، ادارہ کھولا، اور مسلسل یہاں سے علماء فارغ ہو رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ میں مولانا عبدالحسیب صاحب، جو اس مدرسے کے بانی، محتمین اور شیخ الحدیث ہیں، میں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کی عمر میں، صحت میں، علم میں برکت عطا فرمائے، آپ کی خدمات جلیلہ کو اللہ قبول فرمائے، ہر شر سے آپ کے ادارے کی، آپ کے شاگردوں کی، اساتذہ کی، اس مدرسے کے اعوان و انصار کی، خصوصاً پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ان علماء سے مجھے چند باتیں مختصر طور سے کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ نے اللہ کی توفیق سے آپ کے اندر جو صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں، آپ حضرات اس پر سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ نے دی، یہ آپ کا کمال، میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اس پر جب بھی موقع ملے، یاد آئے کہ ہم عالم ہیں، حافظ ہیں، تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ ہم اللہ کے چنندہ منتخب ہیں، کروڑوں بندوں میں سے اللہ نے ہم کو اس کام کے لیے، اس خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ تیسری بات، آپ کے اساتذہ نے ان 7-8 سالوں میں جو صلاحیتیں آپ کے اندر پیدا کی ہیں، ان صلاحیتوں
کو اور آپ بڑھانے کی پوری کوشش کریں۔ چوتھی بات، یہ جو صلاحیتیں آپ تک آپ کے اساتذہ نے پہنچائی ہیں، آپ اس کے امین ہیں، یہ امانت داری کے ساتھ امت کے جتنے افراد تک آپ اس امانت داری کو پہنچا سکتے ہیں، یہ پہنچانا آپ کی ذمہ داری، آپ کی ان صلاحیتوں سے امت کو نفع پہنچانا۔ پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے سب مقررین نے کہا تقریباً کہ مخالفتیں ہوں گی، مخالفتوں سے گھبرانا نہیں، کام کرنا ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے کام کرنا ہے۔ پہلی بات میں نے کہی کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، جب تک ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھیں گے، عافیت میں رہیں گے، اور جب ہم یہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ میرا کمال ہے، تو پھر ہم خسارے میں، نقصان میں مبتلا ہو جائیں۔ اور جب تک ان نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہیں گے، عافیت میں رہیں گے، جب ہم کفران نعمت کریں گے، مصیبتوں میں ہم پھنس جائیں۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ شکر گزاری کی درخواست کرتے کہ اللہ مجھے جن نعمتوں سے تو نے نوازا ہے، شکر گزاری کی مجھے توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا ابراہیم بڑا کام کرتے ہیں اور کہتے ربنا تقبل منا، اللہ ہماری طرف سے اس خدمت کو تو قبول فرما۔ تو شکر گزاری ہونا اور یہ سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ شکر گزاری نہیں کی، یہ سمجھا کہ ہمارا کمال ہے، جیسے مسٹر فرعون ہے، اس نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے؟ میرے محل کے سامنے نیچے یہاں نہریں بہتی ہیں، مجھے خدا کیوں نہیں مانتے؟ یہ سب میری چیزیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اسی چیز میں اسے غرق کر دیا، جس پر اسے ناز تھا اسی میں اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ اور دوسرا ہے مسٹر قارون، اس سے وقت کے نبی نے کہا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کے بندوں پر احسان کر۔ اس نے کہا اللہ نے کہاں احسان کیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، اپنا علم تھا، وہ اپنا ہنر تھا، جس کی وجہ سے میرے پاس اتنا خزانہ آیا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ فرماتے اس کو بھی ہم نے دھسا دیا، اس کا محل جس پہ اسے ناز تھا، وہ دولت، وہ خزانے کے ساتھ اللہ نے دھسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، کوئی لشکر، کوئی فوج اس کے پاس نہیں تھی جو اسے بچا سکتی، اور نہ وہ خود دفاع کر سکتا تھا، خود مقابلہ کرنے کی اس کے اندر طاقت تھی۔ تو اس لیے کبھی اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بھول کر بھی ہمیں خیال نہیں آنا چاہیے کہ میرا ذاتی کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر ہم شکریہ ادا کرتے رہیں اور صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک اور صاحب ہیں، وہ مسٹر ابو جہل ہیں، اللہ کے رسول نے مانگا تھا اللہ ابو جہل عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے جو تیرے پاس محبوب ہے اس کے ذریعے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ امام الانبیاء نے ان دونوں کے لیے مانگی، حالانکہ ابو جہل میں صلاحیت تھی تبھی تو آپ نے مانگا تھا، استاد جانتے تھے کہ صلاحیت ہے تبھی تو مانگا تھا۔ مسٹر ابو لہب میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں نہیں مانگا، ابو جہل کے بارے میں مانگا۔ وہ دعا حضرت عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول ہوئی۔ تمام صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں اور حضرت عمر رسول اللہ کی مراد ہے، آپ نے مانگا ہے۔ ابو جہل
پوری زندگی اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم آپ کی باتوں پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کے نبی کو جو معجزات، جو نبوت، جو وحی آتی ہے وہ ہم پر بھی نہ آئے۔ ہم پر بھی وحی آئے گی تو ہم ان سے کم تھوڑی ہیں، بیچارے وہ محمد یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، غریب ہیں، ہم پر وحی آنا چاہیے۔ ہم پر وحی آئے گی تو مانیں گی، نہیں تو نہیں مانیں گی۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالت، اللہ جانتا ہے بہتر کہ کہاں رسالت کو دینا چاہیے، کس کے ذریعے رسالت کا کام لینا چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ بدر کے دن تک وہ حق کے خلاف پوری کوشش کرتا رہا۔ بدر کے دن ہم سب کے پیارے آقا، محسن آقا، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ابو جہل کے بارے میں پتہ کرو کہاں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے، دیکھا آخری سانسیں گن رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ مکے کا بڑا سردار اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر بولے اخزاک اللہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ تجھے ذلیل کرے۔ وہ آنکھ کھول کے دیکھا، دیکھ کے بولا اے بکریاں چرانے والے، بڑے اونچے مقام پر بیٹھے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بکریاں چراتے تھے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، ایک ہی ملاقات میں ان کی دل کی دنیا بدلی، پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر رہے۔ اللہ نے اتنا چمکایا کہ 4 صحابہ ایسے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سیکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مکمل قرآن رسول اللہ سے سیکھا تھا۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ اتنا تعلق تھا رسول اللہ کے خاندان سے ان کا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بہت دن تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کے خاندان کے ایک فرد ہیں۔ چنانچہ آج اس کے سینے پر بیٹھے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اے بکریاں چرانے والے، بہت اونچے مقام پر بیٹھے ہو۔ وہ اپنے آپ کو مرتے ہوئے بھی سوچ رہا ہے میں بہت اونچے مقام پر ہوں، میرے اوپر بیٹھے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الحمدللہ الذی مکننی من ذالک، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مقام پہ بٹھایا۔ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو حق چاہے کتنا کمزور ہو وہ غالب رہتا ہے، اور باطل جتنا بھی قوی ہو وہ مغلوب ہوتا ہے۔ مغلوب ہونے ہی کے لیے وہ ہے دنیا میں، حق ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ اس نے پوچھا ابو جہل نے، کیا ہوا، کامیابی کس کی ہوئی؟ کہا اللہ کی، اللہ کے رسول کی آج فتح ہوئی۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو یہاں بیٹھے ہو اونچے مقام پہ۔ کہا تیری گردن نکالنا چاہتا۔ اس نے تلوار دی، یہ تلوار بہت تیز ہے، تمہارے مقصد میں یہ بہت معاون ہوگی، اس تلوار سے تم میری گردن کاٹو، لیکن ذرا یاد رکھو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ میری جب یہ کیا ہے میرا سر جب نیزے پہ رکھا ہوا ہو تو ذرا بڑا نظر آئے اور لوگ دیکھ کر ڈرے، مرنے کے بعد بھی مجھ سے ڈرے۔ پھر اس نے ایک جملہ جو کہا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود برداشت نہیں کر سکے۔ اس نے کہا محمد سے کہہ دینا کہ آج تک جتنی نفرت تھی ان سے، آج ان سے نفرت میں اور اضافہ ہو گیا، آج میں ان سے اور زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود برداشت نہیں کر سکے، اس کی گردن پر پیر رکھا اور اس کی گردن کو الگ کر دیا، اٹھا کے لا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈالا اور کہا ھذا رأس ابی جہل، ھذا رأس عدو اللہ ابی جہل، اللہ کے نبی یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ اللہ کے نبی بھی حیران، قسم اللہ کی یہ ابو جہل کا سر ہے؟ نعم واللہ لا الہ الا ہو ھذا رأس عدو اللہ ابی جہل۔
ہمارے آقا نے 3 مرتبہ کہا الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ، الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ، الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی۔ پھر جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پیغام سنایا کہ اس نے مرتے ہوئے بھی یہ کہا تھا کہ آج آپ کی نفرت میں کوئی کمی نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ نفرت ہے، اما ہمارے آقا نے فرمایا ایک فرعون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، یہ میری امت کا فرعون ہے، اور وہ اس فرعون سے زیادہ یہ خطرناک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا جو فرعون ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے یہ، اس سے بڑا یہ بدبخت ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا جو فرعون تھا مرتے وقت اس نے کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اب یہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے سے زیادہ نفرت ہے، یہ میری امت کا فرعون ہے اور اس فرعون سے زیادہ خطرناک ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے سردار ہیں، آپ کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، تو آپ کے جو دشمن تھے وہ دشمن بھی سارے حضرات انبیاء علیہ السلام سے زیادہ بدبخت تھے۔ دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کے دشمن اتنے بدبخت نہیں تھے جتنے آپ کی امت کے جو دشمن تھے، آپ کے جو دشمن تھے وہ اتنے بدبخت تھے۔ تو یہ چاہے وہ قارون ہو، فرعون ہو، ابو جہل ہو، انہوں نے اپنی صلاحیتوں پر ناز کیا، حق کو مٹانے کی کوشش کی، خود مٹ گئے۔ اس لیے ہماری صلاحیتوں پر ہمیں ناز نہ، ان کو اور بڑھائیں، اس لیے کہ جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں تو لوگ خیریت کے ساتھ آپ کی حیثیت بھی پوچھ لیتے ہیں۔ ہاتھ ملتے ملتے کیا کر رہی ہیں آج کل؟ خیریت سے ہی، میں فلاں مدرسے میں ہوں، یہ کر رہا ہوں، تو بات کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ نہیں 2 سال سے خالی ہوں، کوئی کام نہیں ہے، خدمت نہیں ہے، کہاں کی جالے کو تھے دستا ہے، ٹھیک ہے چلو بعد ملیں گے۔ لوگ خیریت کے ساتھ حیثیت بھی پوچھ لیتے ہیں۔ ہم سب کے پیارے آقا جب معراج میں گئے تھے، آپ نے دنیا میں اپنی صلاحیتوں سے اتنا سجایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میری صلاحیت والے بیٹے، نیک پیغمبر۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا، دیگر حضرات انبیاء نے کہا تھا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا دار۔ ساری خوبیاں اللہ نے آپ میں سجا دی تھی، اتنی خوبیاں آپ نے حاصل کی۔ اور میں نے چوتھی بات کہی تھی، یہ امانت ہے دوسروں تک پہنچانا۔ حضرات صحابہ اکرام میں ہمارے آقا نے امانتیں پہنچائی، ایک ایک صحابی کو آپ نے یوں تراشا، آپ نے فرمایا ابو بکر تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، عمر تمہاری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے، علی تم حضرت ہارون کی طرح ہو۔ نبیوں کی صفات آپ نے پیدا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم کسی بھی صحابی کے پیچھے چلو ہدایت پا جاؤ۔ اور قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ان صحابہ جیسا ایمان تم لاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ اتنا سجایا ہمارے آقا نے اپنے صحابہ۔ آخری بات، مخالفتیں ہوں، گھبرانا نہیں۔ آپ کا دشمن کچھ بول رہا ہے، آپ کے اندر وہ خامی ہے، ضرور اصلاح کر لیجئے، اپنی اصلاح کر لینا سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اڑ جانا، خامی کو نہیں ماننا، وہ ابلیس کی نشانی۔ اصلاح کیجئے۔
اصلاح کے 4 طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ میرا دشمن کیا بول رہا ہے، کیا میرے اندر خامی ہے تو ٹھیک کرنا، نہیں ہے بعض لوگوں کو بولنے کی عادت، وہ بولتے رہیں گے، زمانے سے بول رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، کہاں چلاؤ گے، پانی نہیں ہے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر صلاحیتیں تھی، ابلیس نے نہیں مانا، میں نہیں مانتا ان کی صلاحیتوں کو، انا خیر منہ۔ لوگ امام الانبیاء جن کے اندر ساری خوبیاں ہیں ان کو نہیں مانے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اللہ کی قابلیت کو نہیں مان، اللہ کی قدرت کو نہیں مانے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ نہیں، انسان بھی بڑا عجیب ہے، انسان بھی بڑا عجیب ہے، ماننے پر آ جائے تو اپنے سے گئی گزری مخلوق کو خدا مان لیتا، جانوروں کو، سانپ کو، پتھروں کو خدا مان لیتا ہے۔ وہ اگر نہ ماننے پر آئے تو اپنے سے کروڑوں درجہ بہتر پیغمبر کو اللہ کا نبی مانتا نہیں، یہ کیسے نبی ہو جائے گی؟ ان ھذا لساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں بہت۔ یہ انسان کی کمزوری، اس لیے بولنے والے ہر زمانے میں ہیں، اسی زمانے سے شروع ہو گئے، ہر زمانے میں ہیں، رہیں گے۔ آپ کو ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی ہے، ملامت کرنے والوں کی وہ ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا کام وہ کرتے رہتے۔ آپ کو بھی ایسا ہی ہے، گھبرانا نہیں۔ وہ یوں بتا رہے ہیں تو اصلاح کر لو، نہیں ہے تو بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہر آنے والا زمانہ وہ پہلے زمانے سے بدتر ہے۔ سب سے بہترین زمانہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا جو اس کے قریب ہیں، صحابہ کا، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا، تابعین بولتے ہیں، لفظ کیا ہے وہ، تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ اور ہمارے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، قرنی میں کتنے حروف ہیں؟ 4، کیا کیا؟ قاف، را، نون، یا۔ قرنی میں جتنے خلفائے اربع ہیں، پہلے صحابی کا نام کیا ہے؟ صدیق میں آخری حرف کیا ہے؟ حضرت عمر میں آخری حرف کیا ہے؟ حضرت عثمان میں آخری حرف کیا ہے؟ نون۔ حضرت علی میں کیا آخری حرف ہے؟ یا۔ قرنی، سب سے بہترین زمانہ صدیق کا زمانہ، صدیق میں قاف ہے، عمر کی را، قرنی میں را ہے، اس کے بعد نون ہے، عثمان کا زمانہ، اس کے بعد یا ہے، علی کا زمانہ۔ یہ سب سے بہترین زمانہ۔ جیسے زمانہ آگے جاتا رہے گا، صلاحیتیں کم ہوتی رہیں گی، بہتری ختم ہوتی رہے گی۔ جس زمانے میں ہم ہیں اس وقت جو ہیں وہی ہمارے بڑے۔ ہم یہ نہ دیکھیں رسول اللہ کی صلاحیت تو ان کے اندر نہیں ہے، کبھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کے زمانے میں جو علماء ہیں ان کی قدر کریں، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو مختصر طور پہ، پہلی بات سمجھیں کہ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، یہ آپ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس پر شکریہ ادا ہو۔ تیسری بات ہے ان چیزوں کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ چوتھی بات ہے ان صلاحیتوں کو امت تک پہنچائیں۔ اور پانچویں بات ہے حالات سے گھبرائے نہیں، صبر سے، تحمل سے کام کریں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے ویسے ہم سب کو صبر کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کی قدردانی، شکر گزاری کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نا قدری، نا شکری، نا سپاسی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ روز افزوں ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اس کے اعوان و انصار کو اللہ تعالیٰ
دنیا اور آخرت میں عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔